تفہیم عبارات، ٹھیک ہے، پیراگراف نمبر 1۔ تفہیم و عبارات سے کیا مراد ہے؟ تفہیم سمجھنا، اور عبارات ہوتا ہے عبارت کی جمع، یعنی دیے گئے پیراگراف یا عبارت میں سے سوالوں کے جواب دینا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے، اس لیے آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے، کرنے میں یہ بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جواب پیراگراف میں نہیں ہوتے، تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے اور پھر اپنی سمجھ سے ان سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفاتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیے۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفاتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہوگی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے اور ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ اب سوال نمبر 1 ہے آپ کا پہلا سوال، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ جواب ہے راجہ جے پال پنجاب ہندوستان کا راجہ تھا، اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجہ تھا اور یہ محمود غزنی کا والد تھا۔ اس نے افغانی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ارادے سے غزنی شہر پر حملہ کیا تھا، جبکہ سبکتگین مسلمانوں کا حکمران تھا جو اپنی نیک دلی، رحم دلی اور شرافت کے سبب غزنی کے عوام میں بہت مقبول تھا۔ سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جواب ہے غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں کے لوگوں کو غزنوی کی صفت نسبتی سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر سردیوں میں نہایت شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگ اسے برداشت کرنے کے عادی تھے۔ اس پیراگراف میں برف کے کیڑوں سے مراد غزنی کے لوگ ہیں۔ سوال نمبر 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ جواب ہے سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، کچھ ایسی ہی شدت غزنی میں ہوتی ہے۔ شدید موسم میں رضائی بھی انسانی وجود کو گرم نہیں کر پاتی۔ ہندو سپاہی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ سپاہی مر گئے اور بعض جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے۔ سوال نمبر 5، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ سردی کی شدت میں اچانک شدید ترین اضافہ ہونے سے ہندوستانی فوج کے بے شمار سپاہی مرنے لگے۔ ہزاروں سپاہی کے جسمانی اعضاء کو سردی نے ناکارہ کر دیا، جو باقی بچے تھے وہ بے ہمت ہو گئے، اس لیے دونوں افواج کے درمیان جنگ نہ ہو سکی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 جو کہ آپ کی کتاب پر نہیں دیا گیا ہے لیکن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس پیراگراف کو عنوان دیں، ٹھیک ہے، عنوان لکھنا ہوتا ہے ہم نے پیراگراف کا، تو اس پیراگراف کو ہم ایک تو عنوان دے سکتے ہیں جے پال بمقابلہ سبکتگین، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم اس کو یہ عنوان دے سکتے ہیں جے پال اور سبکتگین کے درمیان جنگ،